دوستو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی گفتگو میں موجود ہوں، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں، کسی محفل میں ہوں، لیکن دل کے اندر یہ احساس جاگ رہا ہو کہ جیسے آپ کی موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں، آپ مسکرائیں، آپ بولیں، اپنی بات سمجھانے کی پوری کوشش کریں، لیکن سامنے والے کے چہرے پر وہ توجہ نہ ہو جس کے آپ حقدار ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی رشتے میں اپنی پوری توانائی لگا دیں، ہر بار سمجھوتا کریں، ہر بار خود کو پیچھے رکھیں صرف اس لیے کہ تعلق بچ جائے، لیکن پھر بھی آپ کو وہ عزت نہ ملے جس کی آپ خاموشی سے توقع کر رہے تھے، وہ اہمیت نہ ملے جس کا آپ سوچ رہے تھے، وہ قدر نہ ملے، وہ ویلیو نہ ملے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آخر کمی کہاں رہ گئی ہے۔ آپ نے برا تو نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کی اور لوگوں کو اہمیت دی، ان کی خوشی کو اپنی خوشی بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بار خود کو پیچھے رکھنا دوسروں کے دل میں آپ کی جگہ نہیں بناتا بلکہ اکثر آپ کی قدر کم کر دیتا ہے۔ یہ احساس بہت تکلیف دیتا ہے، خاص طور پر تب جب یہ کسی قریبی رشتے میں ہو۔ جب آپ دل سے کسی کو اہمیت دیں اور بدلے میں آپ کو نظر انداز کیا جائے تو انسان کے اندر خاموشی سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن سچ یہ کہ یہ سب محض بدقسمتی نہیں ہوتا، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی قدر خود بنانے کے بجائے دوسروں سے مانگنے لگتا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھو تبھی لوگ تمہیں قبول کریں گے، لیکن یہی سوچ انسان کو ایک ایسے چکر میں ڈال دیتی ہے جہاں وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ حقیقت یہ کہ سب سے زیادہ عزت پانے والے لوگ کبھی عزت مانگتے نہیں، وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے، کسی کی منتیں نہیں کرتے، وہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بس خود کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وہ شور نہیں کرتے لیکن ان کی خاموشی میں بھی وزن ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ لوگ ان کے قریب آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی قدر جانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ بھی کسی جگہ داخل ہوں اور بغیر کچھ کہے لوگ آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں، آپ کی بات سننے لگیں، آپ کو ویلیو دینے لگیں، اور اگر آپ رشتوں میں خود کو کھونے کے بجائے اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھ سکیں۔ آج ہم اسی سفر کی شروعات کرنے والے ہیں۔ میں آج آپ کو 5 نفسیاتی سٹیپ بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کی شخصیت کو مضبوط کریں گے بلکہ آپ کو رشتوں میں وہ عزت بھی دلوا سکتے ہیں جس کی کمی اکثر انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تو آئیے پہلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول۔ طاقتور شخصیت کی اصل بنیاد جذبات پر کنٹرول ہوتا ہے، خاص طور پر رشتوں میں۔ انسان کی عزت اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے رد عمل سے پہچانی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کے جذبات کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو آسانی سے غصہ دلا سکتا ہے تو وہ آپ کو بار بار اس جگہ پر دھکیل سکتا ہے جہاں آپ خود کو کمزور محسوس کریں۔ اگر کوئی آپ کو غیر محفوظ محسوس کرا دے تو وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتا ہے۔ اکثر رشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شخص جذباتی ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص ان جذبات کو استعمال کرنے لگتا ہے، اور ایسا وہ شخص جو زیادہ رد عمل دیتا ہے، زیادہ جذبات دکھاتا ہے، وہ اپنی جگہ کھونا شروع کر دیتا ہے۔ معاشرے میں ہر جگہ یہی اصول کام کرتا ہے۔ لوگ ان افراد کی بات زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں جو دباؤ میں آ کر ٹوٹتے نہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں۔ عزت ہمیشہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہیں جذباتی طور پر ہلانا آسان نہ ہو۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جذبات پر کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے حس ہو جائیں، یہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے اندر ہونے والی کیفیت کے مالک خود بن جائیں، اس کیفیت کے آپ مالک ہو، غلام نہیں۔ سوچیں، جب کسی بحث میں سب لوگ آواز بلند کر رہے ہوں، شور کر رہے ہوں اور آپ پرسکون رہیں، جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے اور آپ رد عمل دینے کے بجائے سکون سے جواب دیں تو اس لمحے ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ فوراً محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بھڑکانا آسان نہیں۔ یہی کیفیت ایک مضبوط اورا بناتی ہے، ایک ایسی موجودگی جو بغیر بولے بھی احترام حاصل کر لیتی ہے۔ آپ کی پرسکون طبیعت دوسروں کے ذہن میں یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ جذبات کے بہاؤ میں بہنے والے نہیں ہیں۔ عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اگلی بار جب کسی رشتے میں کوئی بات آپ کو غصہ دلائے یا کوئی جملہ دل پر لگ جائے، فوراً جواب دینے کے بجائے بس چند لمحوں کے لیے رک جائے، گہرا سانس لیں، اپنے اندر اٹھنے والے احساس کو پہچانیں لیکن اس میں ڈوبنے سے خود کو روکیں۔ یہ وقفہ چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن یہی لمحہ انسان کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ عادت آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ رشتوں میں لوگ آپ کو سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں، معاشرے میں لوگ آپ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور یہی انتظار عزت میں بدل جاتا ہے۔ جب انسان اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک خاموش وقار پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی وقار وہ اور عزت دلواتا ہے جو بغیر مانگے عزت دلواتا ہے۔ سٹیپ 2، حکمت والی غیر موجودگی کی طاقت۔
آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی ہر وقت نظر آنا چاہتا ہے، ہر لمحے ہر بات کا جواب دینا چاہتا ہے، وہاں خاموشی اور غیر موجودگی ایک غیر معمولی طاقت بن چکی ہے۔ خاص طور پر رشتوں میں اکثر لوگ اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں، ہر کال فوراً اٹھاتے ہیں، ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں، ان کے ہر مسئلے میں خود کو شامل کر لیتے ہیں۔ شروع میں یہ سب محبت اور خلوص لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی چیز اکثر انسان کی قدر کم کر دیتی ہے۔ کبھی غور کریں، جو شخص ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص ہر وقت اپنی موجودگی ظاہر کرتا رہتا ہے لوگ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی کو معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ احساس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے جو دل سے رشتے نبھاتے ہیں لیکن بدلے میں وہی اہمیت حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت یہ کہ عزت حاصل کرنے کے لیے، ویلیو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی موجودگی کی قدر بڑھانا سیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ ہر بات پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے الفاظ وزن حاصل کر لیتے ہیں۔ جب آپ ہر پیغام کا فوراً جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ آپ کے جواب کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ ہر محفل میں موجود نہیں ہوتے تو آپ کی شرکت خود ایک خاص بات بن جاتی ہے۔ یہی چیز لوگوں کے ذہن میں تجسس پیدا کرتی ہے، اور تجسس اکثر عزت میں بدل جاتا ہے۔ طاقتور لوگ زیادہ بول کر خود کو ثابت نہیں کرتے، وہ کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں لوگ خاموش ہو کر ان کو سنتے ہیں۔ ان کی اصل طاقت ان کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ رشتوں میں بھی جب آپ اپنی توانائی ہر وقت پیش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سامنے والا شخص آپ کی موجودگی کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ کھیل کھیلنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اپنی قدر پہچاننے کا طریقہ ہے۔ جب آپ غیر ضروری گفتگو کم کرتے ہیں تو آپ اپنی جذباتی توانائی محفوظ رکھتے ہیں، اور یہی توانائی آپ کی شخصیت میں ایک گہرائی پیدا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ صرف آپ کی بات نہیں سنتے بلکہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہی احساس خاموشی سے عزت پیدا کرتا ہے۔ سٹیپ 3، مضبوط حدیں قائم کریں۔ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں باؤنڈریز وہ بنیاد ہیں جو آپ کی عزت اور شخصیت کو مضبوط کرتی ہیں، لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ حد جس کے پیچھے کوئی نتیجہ نہ ہو وہ صرف ایک مشورہ ہوتی ہے۔ ایسی حد لوگوں پر اثر نہیں ڈالتی اور آپ کی خودداری کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی منظوری کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنی حدیں قائم رکھنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا تو رشتہ یا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ طاقتور شخصیت وہی بنتی ہے جو واضح اور مضبوط حدود رکھتی ہے۔ یہ حدیں صرف اصول نہیں ہیں، یہ پیغام ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے پیش آ سکتے ہیں اور کہاں سے آگے جانا ان کے لیے ممنوع ہے۔ اصل خودداری صرف باتوں یا الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ اس برداشت کی حد سے جھلکتی ہے جو آپ نے خود کے لیے طے کی ہے۔ یہ وہ لائن ہے جس کے پار جانے والا آپ کی عزت کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ اصل راز یہاں مستقل مزاجی میں چھپا ہے۔ اگر آپ نے حد قائم کی اور کسی نے اس کا احترام نہیں کیا اور آپ نے نظر انداز کر دیا تو وہ حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کی حدود کھیل ہیں۔ مضبوط حدیں قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو چھوڑنے کی ہمت رکھنی ہوگی جو آپ کی قدر نہیں کرتے، جو آپ کو ویلیو نہیں دیتے۔ یہ بدتمیزی یا سختی نہیں بلکہ اپنے آپ کی عزت اور سکون کی حفاظت ہے۔ رشتوں میں بھی جب آپ اپنی حدوں پر ثابت قدم رہتے ہیں تو لوگ سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کی عزت اور آپ کی حدود پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ معاشرے میں بھی جو شخص اپنی حدوں کا احترام کرواتا ہے اس کی موجودگی میں لوگ محتاط اور سنجیدہ رہتے ہیں۔ یہی وہ اورا ہے جو خاموشی سے احترام دلواتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو صرف بولنے سے نہیں بلکہ اپنی حدود اور اصولوں پر قائم رہتے ہوئے پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ مسلسل اور سکون کے ساتھ اپنی حدیں قائم رکھتے ہیں تو دنیا کو ایک واضح پیغام جاتا ہے، میں اپنی سکون اور عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور یہ کسی کی مداخلت کے بغیر قائم رہے گا۔ سٹیپ 4، اپنی ذاتی معلومات پر کنٹرول رکھیں۔ ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ دل کی ہر بات شیئر کرنا ایمانداری کی نشانی ہے۔ اپنی خوشیاں، اپنے مسائل، اپنے خواب، سب کچھ دوسروں کو بتا دینا تعلق مضبوط بنانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن طاقت اور عزت کی نفسیات میں یہ عادت اکثر انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ رشتوں میں خاص طور پر جب انسان حد سے زیادہ اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے تو وہ انجانے میں اپنی کمزوریاں بھی ظاہر کر دیتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر شخص ان معلومات کو سنبھال کر نہیں رکھتا، کبھی شعوری طور پر اور کبھی لاشعوری طور پر لوگ انہی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کئی لوگ رشتوں میں اس درد سے گزرتے ہیں، وہ دل کھول کر بات کرتے ہیں، اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں، اپنے خوف اور احساسات شیئر کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہی باتوں کو ان کے خلاف ہتھیار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تجربہ انسان کے اندر ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ طاقتور شخصیت بننے کے لیے آپ کو اپنی اندرونی دنیا کی حفاظت کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہر بات ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو اسے سادہ اور مختصر انداز میں بیان کریں۔ آپ کو ہر بار اپنی سوچ اور انتخاب کی وضاحت دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ وضاحت
اکثر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی منظوری چاہ رہا ہے۔ اپنے خواب، اپنے بڑے منصوبے اور اپنی کمزوریاں ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنا دانشمندی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں خاموشی سے سنبھالنا انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ اپنے منصوبوں کا اعلان کرنے کے بجائے نتائج کو خود بولنے دیں۔ یہ دھوکہ یا بناوٹ نہیں، یہ اپنی جذباتی حفاظت ہے۔ جب لوگ آپ کے بارے میں محدود جانتے ہیں تو وہ آپ کے فیصلوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہی چیز شخصیت میں گہرائی پیدا کرتی ہے، ایک ایسی پراسراریت جو لوگوں کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ خاموش تحفظ آپ کے اندر ایک مضبوط وقار پیدا کرتا ہے، اور یہی وقار رشتوں میں وہ عزت پیدا کرتا ہے جو اکثر صرف باتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ سٹیپ 5، خاموش طاقت کی باڈی لینگویج۔ آپ کچھ بولنے سے پہلے آپ کا جسم پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ آپ خود کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ آپ رشتوں میں ہوں یا معاشرے میں، لوگ آپ کے الفاظ سے پہلے آپ کے انداز کو محسوس کرتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ جو اندر سے خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں، لا علمی میں اپنی باڈی لینگویج بھی چھوٹی کر لیتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولتے ہیں، بار بار ہاتھ ہلاتے ہیں، نگاہیں چرا لیتے ہیں اور لاشعوری طور پر کم جگہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ نظر انداز ہونے کا درد ان کے جسم پر بھی اثر دکھانے لگتا ہے، اور پھر رشتوں میں یا معاشرے میں لوگ انہیں سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ خاموش طاقت کی شروعات اپنی رفتار کم کرنے سے ہوتی ہے۔ جب آپ آہستہ چلتے ہیں تو سکون سے حرکت کرتے ہیں تو آپ کا وجود خود وزن اختیار کر لیتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے صرف 2 سیکنڈ کا وقفہ دیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ آپ کی بات کو عام جملہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک اہم بنا دیتا ہے۔ لوگ لاشعوری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ آپ بغیر سوچے نہیں بولتے۔ دوسرا اہم پہلو آپ کی باڈی پوسچر ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں، کندھے پیچھے رکھیں اور سر سیدھا رکھیں۔ یہ طاقت دکھانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ خود کو سنبھال کر رکھنے کا انداز ہے۔ جب آپ اپنا جسم درست رکھتے تو دماغ بھی خود کو مضبوط محسوس کرتا ہے۔ رشتوں میں یہ بات بہت اہم ہے۔ جو شخص خود کو سنبھال کر رکھتا ہے، لوگ اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کر پاتے۔ اور آخری لیکن سب سے طاقتور چیز خاموشی ہے۔ زیادہ تر لوگ خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں، وہ فوراً کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تاکہ ماحول بھرا ہوا محسوس ہو، لیکن طاقتور لوگ خاموشی کو ہتھیار بناتے ہیں۔ جب آپ اپنی بات کہہ دیں تو فوراً مزید وضاحت نہ دیں، خاموش رہیں اور سامنے والے کو سوچنے دیں۔ یہ خاموشی دوسرے شخص پر دباؤ ڈالتی ہے اور آپ کے الفاظ کو اندر تک اتار دیتی ہے۔ رشتوں میں بھی جب آپ ہر خاموش لمحہ بھرنے کی کوشش نہیں کرتے تو سامنے والا آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لینے لگتا ہے۔ یہ سب بناوٹ نہیں ہے، یہ اندرونی خودداری کا بیرونی اظہار ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کی رفتار، آپ کا انداز اور آپ کی خاموشی مل کر ایک ایسا اورا بناتے ہیں جو بغیر آواز کے عزت حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، تو یہ تھے 5 نفسیاتی سٹیپس جو آپ کو ایک ایسی شخصیت بنانے میں مدد دیتے ہیں جو خاموشی سے عزت حاصل کرتی ہے۔ رشتوں میں عزت ایک نازک لیکن بہت ضروری عنصر ہے۔ اگر آپ خود کو کم سمجھیں یا اپنی قدر دوسروں کی منظوری پر چھوڑ دیں تو لوگ آپ کو بآسانی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ 5 قدم، یہ 5 سٹیپ، جذبات پر کنٹرول، حکمت والی غیر موجودگی، مضبوط حدیں، ذاتی معلومات کی حفاظت اور خاموش باڈی لینگویج آپ کی شخصیت میں وہ اورا پیدا کرتے ہیں جو بغیر کچھ کہے بھی احترام دلواتا ہے۔ یہ کسی اور شخص کی طرح بننے کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف ان عادتوں کو ختم کرنے کا طریقہ ہے جو ہمیں دوسروں کی منظوری کا محتاج بناتی ہیں۔ آپ کی قدر پہلے سے موجود ہے، یہ کسی کی اجازت کی محتاج نہیں۔ میرا آپ سے چیلنج ہے، ان 5 میں سے صرف ایک قدم منتخب کریں اور اگلے ہفتے صرف اسی پر فوکس کریں۔ شاید آپ بولنے سے پہلے 2 سیکنڈ کا وقفہ لینا شروع کریں، یا پہلی بار بغیر وضاحت دیے نہ کہنا سیکھیں۔ چھوٹا آغاز کریں اور دیکھیں کہ لوگ آپ کے رویے میں تبدیلی کا احترام کیسے کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی عزت کبھی اس شخص کو نہیں ملتی جو پیچھے بھاگتا ہے، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اسے اندر سے پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے مزید نفسیاتی اور تعلقات سے متعلق مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ کی شخصیت اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، بس قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔